اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال معصوم صلوات اللہ علیہ علموا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیت النبی و تعلیم القرآن۔ ہمارا موضوع تربیت اولاد کے حوالے سے روایات معصومین اور تربیت اولاد ہمارا ٹاپک ہے۔ مشہور و معروف فرمان مبارک ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ یقیناً حب اہل بیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، قرآن نے اس کا حکم دیا کہ میں تم سے مودت قربا کے علاوہ کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، لہٰذا یہ روایت قرآن کے مطابق ہے۔ اور بعض آیات میں رسول اسلام اور اللہ کی محبت اگر سب سے زیادہ ایک مومن کے دل میں داخل نہیں ہو جاتی، اپنے خاندان، اپنے زوجات، اپنا مال، اپنے پورا جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا، اس سے زیادہ اگر اللہ اور اس کو رسول محبوب نہیں ہو جاتا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ان آیات اور روایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جو بیسک تربیت کا رول ہے، اولاد کو اہل بیت کی محبت، رسول اسلام کی محبت، اور جو تیسری چیز تعلیم قرآن کی بات کی گئی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ عام کنسیپٹ یہ کیا جاتا ہے کہ فقط قرأت قرآن سکھا دینا قرآن کی تعلیم ہے، حالانکہ قرآن کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اوامر اور قرآن کے نواہی، قرآن کی اخلاقیات، قرآن کے عقائد، قرآن کے اعمال، جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے اس پورے ان مفاہیم کی تعلیم دینا اپنے بچوں کو۔ جیسے ہم ٹیوشنز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ کیمسٹری، فزکس، انگلش، مختلف سبجیکٹس اپنے بچوں کو اتنا ہم اس حوالے سے ان کو امپارٹنس دیتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کے اس حق کو ادا کریں، اور اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو بعض روایات میں ہے کہ جیسے اولاد نافرما برداری کی وجہ سے عاق شمار ہوتی ہے، اسی طرح والدین اگر اپنے بچوں کو دین کی جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، اس کی تعلیم نہیں دیتے یا نہیں دلواتے تو وہ والدین عاق شمار ہوں گے۔ اور عاق کے بارے میں روایت میں ہے کہ 1000 کے فاصلے سے بھی اگر ایک مسیر، ایک مشی یا ایک فاصلہ ایک انسان طے کرنا چاہے، 1000 سال کا ٹائم لگے، اس ٹائم سے اتنی مقدار بہت سے بھی ایسا شخص جو عاق ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور روایات اس حوالے سے کہتی ہیں کہ آخری زمانے میں والدین اپنی اولاد کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اس کو دین نہیں سیکھنے دیں گے بلکہ دین سیکھنے سے منع کریں گے۔ تو لہٰذا یہ اپنا وظیفہ شرعی جو والدین کی گردن پہ عائد ہوتا ہے کہ انہیں قرآن اور اہل بیت کے فرامین اور عقائد اور فقہ و اخلاق کی تعلیم دلوائی جائے۔ دوسری روایت میں، اور یہ روایت جو ہے رسول اسلام سے ہے، فرماتے ہیں ایما ناش نشأ فی قوم لم یؤدب علی معصیہ، کہ کوئی شخص جو تربیت پا رہا ہے، جو نشو و نما پا رہا ہے ایک ایسی قوم کے اندر کہ اس شخص کو معصیت، گناہ کے اوپر مؤدب نہیں کیا گیا۔ اب تعدیب کے 2 معنی ہیں، یا تو اسے بتایا جائے کہ معصیت کیا ہے، گناہ کیا ہے، اسے سکھایا جائے۔ دوسرا تعدیب کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر اس نے معصیت کی ہے تو جو شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے حدود و تعزیرات کی شکل میں، تباً وہ نبی علیہ السلام یا امام علیہ السلام یا مجتہد جامع الشرائط فقیہ حاکم شرعی جس کے ہاتھ میں سلطنت ہو، مبسوط الید ہو، وہی ان حدود کو جاری کر سکتا ہے۔ اگر اس کو تعدیب نہ کیا گیا تو خدا اس کو کیا سزا اس معاشرے کو دیتا ہے؟ اول ما یعاقبہم فیہ ان ینقص من ارزاقہم، کہ پہلی سزا یہ اس معاشرے کو، سوسائٹی کو دی جائے گی کہ ایک شخص کو بھی اگر ادب نہیں سکھایا گیا،
اس کا مطلب ہے پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں سکھایا گیا اس ایک شخص کو تو پہلی سزا خدا کی طرف سے ہوگی، ان کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، ایمان بھی رزق ہے، سکون اطمینان قلب بھی رزق ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے بچنا بھی رزق ہے، نیک اولاد کا ہونا بھی رزق ہے، تقوی و ایمان معرفت بھی رزق ہے۔ بہت ساری جو رزق کی قسمیں آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اگرچہ کچھ جو ترقی ہوئی ہے دنیاوی اعتبار سے، سائنس و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن بہت سارے ارزاق سے یہ معاشرہ محروم ہو چکا ہے۔ اس کی شاید بیسک ریزن یہی ہے جو روایت کے اندر موجود ہے کہ لوگ دوسرے جو نئی نسلیں ہیں، جو اولاد ہیں، ان کو مؤدب نہیں بناتے، ان کو نہیں بتاتے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کا مشہور و معروف فرمان مبارک، تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ آج دنیا میں جو مہذب معاشرے جنہیں کہا گیا ویسٹرن کنٹریز، ان میں یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اگر دنیاوی ترقی کر لی ہے تو ہم مہذب ہو گئے، حالانکہ امام نے 14 سال پہلے بتا دیا کہ جو حلال و حرام کو نہیں سمجھتا وہ مہذب نہیں ہے۔ لہذا مہذب بننے کے لیے حلال و حرام سمجھنا ضروری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ فرمان مبارک بھی بتا رہے کہ یہ رعایت کرنا، دوسروں کی دیکھ بھال نگہبانی کرنا اور ان کے دین و دنیا کے امور کی مسئولیت اپنی گردن پہ لینا، یہ سب کی ذمہ داری ہے جو یہ ذمہ داریاں لے سکتے ہیں۔ لہذا اولاد کی تربیت میں نہ صرف والدین کا رول ہے بلکہ پوری سوسائٹی کا رول ہے۔ اسی طرح یہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں لا ادب مع غضب، یعنی اگر انسان غضب کے عالم میں ہے، غصے کے عالم میں ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے وہ استاد ہے اسکول میں، ٹیچر بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے، یا دوست ہے غصے میں آ جاتا ہے، کوئی بھی ریلیٹیوز میں سے، پڑوسیوں میں سے، مومنین بھائیوں میں سے، تو اگر کسی کو ہم ادب سکھانا چاہتے ہیں، مؤدب بنانا چاہتے ہیں، مہذب بنانا چاہتے ہیں، خصوصاً بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مسٹیک پہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو غصے کے عالم میں معصوم فرماتے ہیں یہ ادب ہم نہیں سکھا سکتے۔ یعنی غصے کی سچویشن میں ریئیکشن منفی پیدا ہوگا، اس کا مثبت اثر ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ پازیٹیو طریقہ یہ ہے، سائیکالوجسٹ جو آج دنیا میں ایک باقاعدہ ایک جو شعبہ ہو چکا ہے میڈیکل کا، جو بتاتے ہیں کہ کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے میڈیسن کے علاوہ، تو اس علاج میں جو امام نے علاج بتا دیا کہ اگر آپ لوگوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو غصے ہونے کے بجائے محبت سے، احترام سے، پیار سے، خصوصاً بچوں کے اوپر شفقت کے ذریعے سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور زیادہ وہ اس چیز کو پک کرتے ہیں۔